ناظرین، آج ہم مکہ کے قبرستان کے اندر ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ہر انسان کا آخری مقام یہ ہے۔ یہ بہت ساری قبریں تیار رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، اور یہ دیکھیں ہمارے ہاں تو قبروں کے اوپر تختیاں لگائی جاتی ہیں، پختہ کی جاتی ہیں، لیکن یہاں سارے محمود و ایاز سارے جو ہے نا یہیں اس قبرستان میں ہیں۔ صرف یہ پتھر دیکھیں، پتھر رکھے ہوئے انہوں نے نشانی کے طور پہ، باقی یہاں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کن صاحب کی قبر ہے، یہ کون ہے۔ بس یہ جن لوگوں کو پتہ ہے انہیں اپنے ورثہ کا پتہ ہے کہ ان کی قبریں اس ہاتے کے اندر ہیں۔ یہ ہاتہ مندی کی ہوئی ہے، یہ دیکھ لیں، یہ سارا قبرستان ہے۔ یہاں لوگ زائرین بھی آئے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں بیچ میں دیکھیں گے آپ کے تلاوت کر رہے ہیں اصالِ ثواب کے لیے۔ تو یہ ہمارا آخری مقام ہے۔ کاش کہ ہم آج کا انسان، آج کا مسلمان یہ پہچان جائے کہ آخر ہمارا آخری مقام یہی ہے، ہم نے اس مقام کے لیے کیا کیا ہے۔ تو یہ بڑی، میرے دوستو، دنیا کی زندگی یہ ہے۔ اور یہ مکہ کے دیکھیں قرب و جوار میں بڑے بڑے ٹاور، یہ سامنے آپ کو مکہ ٹاور نظر آ رہا ہے حرم شریف کا۔ تو بس میرے دوستو، اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچان لیں، اپنی حقیقت کو پہچان لیں۔ اس طرف ہم آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ انہوں نے بلاک بنا کے رکھے ہوئے ہیں، سلیبیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں قبروں کے اوپر لگانے کے لیے۔ اس کے نیچے بھی کچھ قبریں بنی ہوئی ہیں، اور یہ قبریں خالی ہیں۔ اس طرف آپ دیکھیں گے، وہ دیکھیں وہاں بھی قبریں تیار پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ پتھر رکھے ہوئے انہوں نے، اور یہ قبرستان کے اندر یہ دیکھیں نشانی ہے، بس یہ پتھر جو ہے نشانی ہے۔ اور یہاں کسی کی قبر اونچی نیچی نہیں ہے، بلکہ سارے برابری کی بنیاد کے اوپر ہیں سب، اس لیے کہ ہم نے موت کے بعد سب نے ایک ہو جانا ہے۔ اور یہ قبرستان اس بات کی نشاندہی ہے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، تو انہیں مٹی ہو جانا ہے۔ بس جو زندگی تجھے ملی ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امتحان ہم اس کمرہ امتحان کے اندر کیا پوزیشن لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی آنے والی جو ابدی زندگی ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مالک کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں کچھ نمبر لگے ہوئے ہیں بس سامنے دیوار کے اوپر، وہ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، تھوڑا اس کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ نمبر لگے ہوئے ہیں۔ ان نمبر سے صرف پتہ چلتا ہے کہ اس رو کے اندر یہ قبریں ہوں گی، کن صاحب کی قبریں ہیں۔ اور یہ وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ورثہ ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں باقاعدہ قبرستان کے اندر گورکن ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ دن بھر قبریں تیار کرنا اور مختلف قسم۔ اچھا، ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تقریباً یہاں 10 دن ہو چکے ہیں۔ 10 دن میں کوئی ایسی نماز نہیں حرم کے اندر کہ جس کی فرض نماز کے بعد جنازہ نہ ہو رہا ہو۔ یہاں اسی طرح جنازے روٹین کے مطابق ہر نماز کے بعد امام کعبہ پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد تدفین کے لیے پھر انہیں یہاں لایا جاتا ہے قبرستان کے اندر۔ یہ ہے مکہ کا قبرستان جی، اور یہ دیکھیں اس کے بالکل سامنے یہ سارے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، ہوٹلز کی بلڈنگز ہیں، اور یہاں ہم لوگ یہ ہم آگے جا رہے ہیں۔ یہاں کچھ ایسی قبریں ہیں جو صحابہ کرام کی ہیں، ان کی طرف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چلا جائیں۔ ویسے ایک ہاتھا ایسا بھی ہے یہاں کہ انہوں نے اس کو بالکل کور کیا ہوا ہے، الگ سے علادہ سے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی ہے جی۔ ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم بڑے بڑے خواب سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری ایسی طویل خواہشات ہیں کہ جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لیکن زندگی کیا ہے؟ زندگی بہت قلیل ہے۔ اور جس شخص نے دنیا کی زندگی میں اپنی خواہشات کو محدود کیا اور آخرت کی فکر کی، اس کی آخرت کی زندگی، یہ دنیا کی خواہشات تو ختم ہو جائیں گی اور دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی نہ زندگی ختم ہوگی، اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سو ہمیں
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس زندگی کی فکر کریں جس زندگی نے ختم نہیں ہونا. یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر دیدار چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور جب ہر دیدار چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے تو پھر میرے دوستوں علیکم السلام ورحمۃ. میرے دوستوں، ہمیں اس موت کو یاد رکھنا چاہیے. یہ دیکھیں جی، یہ ہے قبرستان، یہ قبریں ہیں. یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں یہاں سے کہیں سے تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں، کیونکہ یہ انہوں نے جالی لگا کے بند کیا ہوا سارا. یہ ساری کی ساری. اب یہ ہم سارے دعا کے لیے من الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا صغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام منا وتوفاہ علی الایمان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین. اللہ تبارک و تعالیٰ جی سارے قبرستان والوں کو درجات بلند فرمائے. یہاں جتنے صحابہ کرام کی قبریں ہیں، صحابہ کرام کے درجات بلند فرمائے. ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی اور مشکلات کو دور فرمائے. ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور بندگی نصیب فرمائے. یہ دیکھیں حضرات، یہ دیکھیں بالکل بند ہے یہ سارا قبرستان. یہ دیکھیں، ہم کسی ساتھی سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہمیں بتا پائے کہ اس تمام صحابہ کرام کی قبریں جی یہ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا جڑی ہوئی ہیں. وہ اوپر تک آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ. یہ دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں، انہوں نے صحابہ کرام کی قبروں کو بالکل ایک ہاتھے میں کور کر کے چار دیواری کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے درجات بلند فرمائے. ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم آج اسلام کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. ان کی محنت دیکھیں، کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے. اس وقت کے کفار مکہ نے کتنی اذیتیں دی ہوں گی دین کو، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ڈٹے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام تر اسباب ہونے کے باوجود ان لوگوں کو ناکام کر دیا جو اللہ کے نافرمان تھے اور جو بے سر و سامانی کی حالت میں تھے. ان کے پاس ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے اندر ایمان تھا، ایمان کی علاوت موجود تھی. ایمان کا وہ مقام تھا جو بہت بلند تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ نہ ہوتے بھی وہ بھی کامیاب کر دیا. اور جن کے پاس مال و اسباب تھے، اللہ نے ان سب مال و اسباب والوں کو ناکام بنا دیا. یہ ہے ایمان کی اصل حقیقت، اور یہ ہے اسلام کی افادیت اور اہمیت. یہ میرے دوستوں دیکھو ساتھی بالکل پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر ساتھ گھر ہیں شاید. اور یہ دیکھیں، اب ہم تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ حرم شریف کی طرف جائیں گے. نماز عشاء، نماز مغرب باجماعت ادا کریں گے. رات کا ایک حصہ ہم حرم کے اندر گزاریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت اور بندگی نصیب فرمائے. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ.